حدیث نمبر ہے 422۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو درست کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، معجزہ یا خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی اپنے پیچھے دکھائی دیتا تھا جیسے سامنے دکھائی دیتا ہو۔ اس سے بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے تو اپنے پیچھے دیکھ پاتے تھے نا، یعنی ایک نور جو ہوتا ہے جیسے ایک شیشہ میں کی طرح کوئی ہو تو اس کو چاروں طرف میں نظر آتا ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو جبکہ قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشر ہی پیدا فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ آپ ویسے ہی، یعنی معجزہ تھا آپ کا کہ ویسے ہی اپنے پیچھے والوں کو بھی دیکھتے تھے جیسے اپنے سامنے والوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ نور کی جو ہم یہ مثال دیتے ہیں شیشے کی طرح یا روشنی کی طرح، یہ یاد رکھیے گا یہ ناقص نور کی مثال ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل اکمل اتمم نور کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے۔ اور وہ نور کون سا ہے؟ نور ہدایت۔ ہم اس پہ تفصیلی بات پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، صفات کے اعتبار سے نور ہیں، اور صفت کیا ہے؟ وہ نور کون سی صفت ہے؟ صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہدایت، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب ہم قرآن کو بھی نور کہتے ہیں نا، قرآن نور ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نور یعنی فرمایا کہ ہم نے آپ پر نور نازل کیا ہے۔ تو قرآن کے حرف کالے ہوتے ہیں سفید، تو کیا کالا نور ہوتا ہے؟ ہم تو سفید ہی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے، جبکہ اس کے حروف سیاہ ہوتے ہیں۔ اور اگر روشنی بجھ جائے، اندھیرے ہو جائیں، تو آپ قرآن کھول کے بیٹھے، روشنی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس سے کوئی روشنی نہیں ملتی، بلکہ آپ کو قرآن پاک کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے حروف کو پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں جب قرآن لائٹ نہ ہو، روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو۔ تو ہم نور جو مراد لیتے ہیں وہ روشنی اور ان چیزوں سے لیتے ہیں، یہ روشنیاں بجھ جایا کرتی ہیں، ختم ہو جایا کرتی ہیں، مٹ جایا کرتی ہیں، جبکہ نور ہدایت جو ہے وہ دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا، وہ آپ کو ہدایت دیتا رہتا ہے۔ آپ کسی بھی حالات میں کسی طرح بھی کہ بھی آپ کے ماحول میں ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو جو چیز ہدایت دیتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور اللہ کا قرآن ہے۔ یہ دونوں چیزیں نور ہیں، دونوں ہی نور ہدایت ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، آپ نسل انسانی میں پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہوتے تو پھر فخر نوری کرتے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہ فرماتے، اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ انہی میں سے رسول بھیجنا، وہ رسول جو تیرا آخری رسول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو کی تھی اپنی نسل میں سے ہی پیدا ہونے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ذات کے اعتبار سے آپ انسانوں میں پیدا ہوئے ہیں، نوریوں میں پیدا نہیں ہوئے، ناریوں میں بھی پیدا۔ ناری کون ہے؟ جنات، ٹھیک ہے، وہ آگ سے پیدا ہوئے۔ نوری کون ہے؟ فرشتے۔ اللہ نے انسان کو خاک سے پیدا کیا، خاکی بنایا ہے، بشر بنایا ہے، افضل البشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سارے نوری، سارے بشر، سارے انسان، سارے ناری، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب میں سب سے افضل کوئی ذات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، ساری انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ آپ کا خاصہ یہ تھا، آپ کا اعجاز یہ تھا کہ آپ ویسے ہی اپنے پیچھے والوں کو بھی دیکھتے تھے جیسے اپنے سامنے والوں کو دیکھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، معجزہ تھا اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا تھا، جیسے اور بہت سے معجزات اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور بہت سے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، ان میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے والوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا صفوں کو درست رکھو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔